حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ترجمہ۔ اور اے پیغمبر، اس وقت کا تصور کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ کہنے لگے کیا تو اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد مچائے گا اور ایک دوسرے کے خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کی اسماء، نام یا صفات و خواص سکھا دیے۔ پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے ان سے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو۔ فرشتے کہنے لگے نقص سے پاک تو تیری ہی ذات ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا اور اس کی حکمت سمجھنے والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا اے آدم، ان فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تمہیں یہ نہ کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور ان کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ ابلیس نے اس حکم الہی کو تسلیم نہ کیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آباد ہو جاؤ، اور جہاں سے چاہو اس کے پھل جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا، ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخرکار شیطان نے اسی درخت کی ترغیب دے کر آدم اور حوا دونوں کو ورگلا دیا، اور جس حالت میں وہ تھے انہیں وہاں سے نکلوا کر ہی دم لیا۔ تب ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر نکل جاؤ، کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب تمہیں ایک معین وقت موت یا قیامت تک زمین میں رہنا اور گزر بسر کرنا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بلا شبہ وہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، پھر جو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، اور جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان بھی ہیں اور پیغمبر بھی۔ جب اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو اس سے قبل چند اہم اقدامات کیے۔ ایک اقدام تو یہ تھا کہ تمام انسانوں کی ارواح کو شعور دے کر انہیں دنیا کی زندگی کی آزمائش کے بارے میں بتایا کہ انہیں اچھے اور برے کی تمیز کی آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے، اور جو کامیاب ہوگا اس کا بدلہ جنت اور ناکاموں کا بدلہ جہنم ہے۔ سورہ احزاب کی ایک آیت کے مطابق انسان نے اس اسکیم کو سمجھ کر اسے قبول کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کی تمام ارواح کو اپنے بارے میں باخبر کیا، اور ان سے نہ صرف اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا بلکہ اپنے تنہا اعلیٰ ہونے کا شعور بھی اس کی فطرت میں ودیت کر دیا۔ اس سے اگلا مرحلہ وہ ہے جس کا اوپر کی آیات میں ذکر ہے، یعنی اللہ نے اپنا یہ منصوبہ فرشتوں اور جنات کے سامنے رکھا، کیونکہ یہ دونوں ذی شعور اور صاحب ارادہ مخلوقات تھیں، اور ان کا انٹریکشن انسان سے ہونا تھا۔ جب اللہ نے فرشتوں اور جنات کے سامنے یہ منصوبہ رکھا کہ ایک ذی شعور صاحب اختیار ہستی کو دنیا میں بھیجا جانے والا ہے، جو فرشتوں کو صاف نظر آ گیا کہ انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے گا، جس کے نتیجے میں خون خرابہ بھی ہوگا، چنانچہ انہوں نے اپنا اشکال سامنے رکھ دیا۔ لیکن اللہ نے ان کا اشکال اس طرح دور کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان ہستیوں کے نام یاد کرا دیے جنہوں نے آگے جا کر پیغمبر، ولی، صدیق، شہداء اور صالحین بننا تھا۔ پھر حضرت آدم کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کو ان پاکیزہ و مقرب ہستیوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب حضرت آدم نے یہ نام پیش کیے تو فرشتوں نے اپنے اشکال کو واپس لے لیا۔ اس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ اختیار کے آپشن کو غلط استعمال کرنے والے بدبخت ہوں گے، تو دوسری جانب اسی دنیا میں خدا کے آگے جھک جانے والے اور اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزارنے والے نیک لوگ بھی تو ہوں گے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے تمام جنات و فرشتوں کو انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ دونوں مخلوقات انسان کی آزادی و اختیار میں کوئی مداخلت نہیں کریں گی۔
जिन्नात में से शैतान ने झुकने से इनकार कर दिया, जो इस बात का ऐलान था कि वो इंसान को आज़ादी और आसानी के साथ खुदा की रज़ा हासिल नहीं करने देना चाहता। चुनांचे अल्लाह ने उसे रांदा दरगाह कर दिया। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को दुनिया में भेजे जाने से कबल दुनिया की ज़िंदगी में पेश आने वाली आजमाइश से आगाह करने के लिए एक जन्नत में भेजा। इस जन्नत में इन्हें तमाम सहूलियात दी गईं, बस एक दरख्त का फल खाने से रोक दिया। शैतान ने अपना मिशन शुरू कर दिया और इन्हें वर्गलाया। इब्तिदा में तो दोनों इनकार करते रहे, लेकिन एक वक्त आया तो दोनों शैतान की बातों में आ गए और इस दरख्त का फल खा लिया। उसके नतीजे में वो जन्नत की सहूलियात से महरूम हो गए। जब इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अल्लाह की जानिब रुजू कर लिया। उस पर अल्लाह ने उन्हें माफ़ भी कर दिया। अब इस इब्तिदाई जन्नत की तरबियत मुकम्मल हो चुकी थी, इसलिए अल्लाह ने दोनों को दुनिया में भेजकर इस इम्तिहान की इब्तिदा कर दी जिसमें हम सब आजमाए जा रहे हैं। शैतान एक आलिम व फाजिल और इबादत गुजार हस्ती होने के बावजूद बहक गया और महज हसद की बिना पर सजदे से इनकार कर दिया। उससे ये साबित हुआ कि हसद इतनी बुरी बीमारी है। शैतान और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दोनों से गलती हुई, लेकिन दोनों का रद्द अमल मुख्तलिफ था। शैतान ने सजदे से इनकार किया और जब अल्लाह ने उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया तो उसने गलती तस्लीम करने और माफ़ी मांगने के बजाय खुद अल्लाह ही को कसूरवार ठहरा दिया। दूसरी जानिब हज़रत आदम और हव्वा को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह अकड़ने के बजाय अज़्व इनकिसारी का पैकर बन गए। चुनांचे अल्लाह ने शैतान को मरदूद बना दिया और हज़रत आदम और हव्वा को मकबूल। आज भी इंसान से यही रवैया मतलूब है कि जब भी गलती हो जाए तो वो अकड़ने, गुनाह पर इसरार करने और उसके लिए तावीलें तलाश करने के बजाय झुक जाए, सर निडर कर दे और खुदा की मग़फ़िरत का तलबगार बन जाए।